ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ حضرات محترم، ان آیات میں ان لوگوں کا رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا بلکہ فلاں کے واسطوں کے ساتھ سنتا ہے۔ تو اس کائنات میں سب سے عظیم تر واسطہ جو ہے وہ رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کی زبان سے یہ کلمات کہلوا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ کائنات میں کون سننے والا، کون معاملات کو دیکھنے والا، مصیبتوں کو ٹالنے والا اور خیر کو عطا کرنے والا کون ہے، آپ اپنی زبان سے فرمائیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 14 ہے سورۃ انعام۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر انہیں فرما دیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا بات کرتے ہو میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لوں، جبکہ اللہ کی ذات وہ ہے فاطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان بنایا، وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ ساری کائنات کو وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ پھر اے میرے پیغمبر فرما دیجئے قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے فرما برداروں میں میرا نام ہونا چاہیے، ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ جو یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کچھ کرنے پہ قادر ہے یا اللہ کو مجبور کر سکتا ہے کہ اللہ فلاں کام کرے۔ پھر فرمایا قل، آپ فرما دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو عذاب عظیم سے میں ڈرتا ہوں۔ اگر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرے اور یہ سمجھے کچھ نہیں ہوگا تو یہ رسول اللہ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر میں بھی نافرمانی کروں، انی اخاف ان عصیت ربی، اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں نا تو عذاب یوم عظیم،
عذاب عظیم سے میں بھی نہیں بچ سکتا، العیاذ باللہ۔ پھر فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن جسے عذاب سے بچا لیا گیا اس پہ اللہ نے بہت بڑا رحم کیا۔ وذالک الفوز المبین، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ، پھر کوئی نہیں اس تکلیف کو ٹال سکتا، الا ہو، صرف اللہ ہی ٹال سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ خیر دینا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ دیکھیں اپنی ہر نماز کے بعد رسول اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے سامنے یہ اقرار کیا کرو، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جسے تو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک ہی نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی طاقتور، کوئی مالدار، کوئی صاحب علم نہ کسی کا کچھ سنوار سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے جب تک تو نہ چاہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آپ یہ بات کہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی نگران ہے اپنے بندوں پر، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب نگران بھی ہے، مالک بھی ہے، قدرت والا بھی ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے اوپر کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی نگران اگر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ بڑا ہی حکمت والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ جب وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے تو اور کسی کے پاس جانے یا اس کی التجائیں کرنے کی کیا ضرورت؟ اور یہ بات یاد رکھیں، اس کائنات میں اللہ کے انبیاء سے زیادہ بہتر کوئی مخلوق نہیں۔ انسانوں کے اندر بھی سب سے بہترین وہ ہیں جنہیں اللہ نے نبوت اور رسالت سے نوازا، اور وہ بھی سب کے سب اپنے رب کے سامنے فقیر ہیں۔ اور فقیر جو ہے اس کا مالک پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سورۃ آل عمران کے اندر لن يستنكف المسیح ان يكون عبدا للہ، مسیح علیہ السلام جنہیں وہ اللہ کا بیٹا یا اللہ کہتے تھے، اللہ کہتے ہیں انہیں اس بات میں کوئی عار نہیں کہ وہ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو انبیاء کو اس بات پہ کوئی عار نہیں، ہم کن باتوں پہ الجھے ہوئے ہیں؟ اور حقیقت بات ہے اس وقت ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جو لوگ دن رات لوگوں کو یہی سبق پڑھاتے ہیں کہ نہیں جی وسیلے کے بغیر کچھ نہیں، اگر کسی کا واسطہ نہ ہو تو اللہ مان ہی نہیں سکتا، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر ان آیات کے ہوتے ہوئے بھی اگر کسی انسان کو عقل نہ آئے تو پھر وہ اپنی ہلاکت پہ خود ہی سوچ لے۔ تو العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو شرک سے اپنی پناہ میں رکھے، اپنی ہی عبادت، اپنی ہی عزت و شرف کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔